انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، میرا اور تمہارا معبود ایک ہے. تم میں سے جو اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ لوگوں میں یہ بات بتا دیجئے کہ میں بشر ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اور جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے سب کے سب بشر تھے. اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، کسی جنات کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، کسی دوسری مخلوق کو رسول نہیں بنا کر بھیجا. جتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا وہ بشر تھے، انسان تھے. یہ اللہ کا نظام ہے، رسول بشر ہے. اب آپ دیکھیے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو رسول کو بشر نہیں مانتا، کہتا نہیں رسول بشر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو نور ہے اللہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بشر کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کہتے کہ ارے آپ تو ہماری طرح بشر ہے، آپ کیسے ہم کو ہدایت دیں گے؟ ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں راستہ بتائے گا؟ دیکھیے کہ صرف سوچ پلٹ گئی. کل کے مشرکین مکہ نبی کو اس لیے آپ کو ٹھکراتے کہ آپ تو ہماری طرح کھانے پینے والے بشر ہیں، آپ ہمیں کیسے ہدایت دیں گے، راستہ بتائیں گے ہدایت کا. آج کا قبر پرست مسلمان کہتا ہے نبی ہماری طرح بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتا کہ بشر نبی اور رسول نہیں ہو سکتا. آج کہہ رہے ہیں کہ نبی اور رسول بشر نہیں ہو سکتے. سوچ وہی ہے نا، صرف معاملہ پلٹ گیا ہے. اللہ نے ایسی تمام فکر اور سوچ کو مردود اور باطل قرار دیا اور کہا کہ قل، اے پیغمبر آپ لوگوں میں یہ بات بتا دیجئے. کون سی بات بتا دیجئے؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں. کھانے میں، پینے میں، سونے میں، انسانوں کی جو ضروریات زندگی ہے اس میں مجھ میں اور تم میں فرق نہیں ہے. میرا بھی گھر ہے، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میرا بستر ہے، میری سواری ہے. بشریت میں ہم برابر ہیں. فرق کیا ہے تم میں اور مجھ میں؟ یوحی الی، مجھ پر رب کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. ورنہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اسی کی کرتے ہو، یا جس کی تم کرتے ہو اس کی میں کرتا ہوں. تو بشریت اور بشری تقاضوں میں ہم ایک دوسرے کے برابر ہیں، لیکن وحی کی وجہ سے اللہ نے مجھے برتری دی. بعض لوگ بہت آسانی سے اسی کہہ رہے ہیں رسول تو ہماری طرح بشر تھے. یہ توہین کا جملہ نہیں استعمال کرنا، نبی کی گستاخی ہے. رسول بشری تقاضوں میں بشر تھے، لیکن وہ ایسے بشر تھے کہ جن کی طرح کوئی بشر نہیں اس امت میں. وہ بشر تو ہیں لیکن ان کے جیسا کوئی بشر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پر وحی الہی آتی تھی، آپ کو اللہ نے معراج کرائی. تو بشری جو زندگی ہے سونے جاگنے کھانے پینے کی، اس میں آپ کے اندر اس لیے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، انسانوں میں سے رسول بنایا. لیکن وحی الہی یہ ایک اعزاز اور یہی تفریق ہے. انما انا بشر مثلکم. رسول کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک رسول جو فرشتوں میں سے ہوتا ہے، فرشتوں میں سے جو رسول ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغام اللہ کے رسول جو دنیا میں ہوتے ہیں ان تک لے آتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے. اور دوسرا جو رسول ہوتا ہے وہ انسانوں میں سے کہ فرشتوں سے اللہ کا پیغام لے کر کے انسانوں میں اس کو پہنچاتا ہے. بعض دفعہ اللہ رسول کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے بغیر فرشتے کے وحی آ جاتی ہے. لیکن فرشتے بھی اللہ کے رسول ہیں
اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے، یہ اللہ کا پیغام دنیا میں جو رسول ہیں ان تک لائے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے اپنا رسول چنتا ہے کہ پیغام الہی کو فرشتوں میں جو رسول ہیں ان سے لے کر کے یا اللہ سے لے کر کے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ تو اللہ کے جو فرشتے جو رسول ہیں یہ اللہ اور اللہ کے دنیا کے رسولوں کے بیچ میں واسطہ ہیں اللہ کا پیغام لانے کے لیے، اور بشر انسانوں میں سے جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیغام کو لے کر کے فرشتے اور بندوں کے بیچ میں اپنے رب کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ فرشتوں میں سے جو رسول ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اللہ نے جبرائیل السلام کو منتخب کیا، وہی وحی کا پیغام لے آتے تھے۔ ہر انسان فرشتے کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا، ذکر ہے کہ ایک بار دیکھا تو 70,000 بازو تھے۔ اب جہاز اڑتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کیا کیا اس کے اندر انتظام ہوتا ہے۔ یہ فرشتے تو 7ویں آسمان سے وحی لے کر آتے ہیں نا، تو وہ اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان اور پیغام لے آنا، تو اللہ نے ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز عطا کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو۔ اگر فرشتہ ڈائریکٹ انسانوں کے پاس آتا اللہ کا پیغام لے کر کے تو انسان ڈر جاتے، دہل جاتے۔ 70,000 بازو، 70,000 بازو اور پنکھ سمجھ لیجیے اڑنے کے لیے، یہ معمولی آدمی دیکھتے ہی رہ جائے۔ ایک بہت بڑا جیٹ جہاز اگر ایئرپورٹ پر آ جاتا ہے تو دیکھتے رہ جاتا ہے آدمی، کہہ رہے تو بہت بڑی فلائٹ ہے۔ ایک فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے دیکھا، کعبے کے طواف کے وقت، تو کہا کہ میں نے دیکھا تو اس کے ازار باندھنے کی جگہ، یعنی ہم جہاں پینٹ کا بیلٹ لگاتے ہیں نا، کہا کہ یہ کعبے کی چھت کے برابر تھی۔ یعنی وہ جب وہ کھڑا ہوا تو اس کا جو کمر کا حصہ وہ کعبے کی چھت کے برابر ہے۔ اب کتنا اونچا بھاری بھرکم فرشتہ، وہ فرشتہ جو بارش برساتا ہے، روح قبض کرتا ہے، کتنی بڑی تعداد ہے۔ اگر انسان فرشتوں کو دیکھ لے، ڈر جائے، سہم جائے، تو انسانوں کی سہولت کے لیے اللہ نے اپنے پیغام کو انسانوں تک آسانی سے پہنچانے کے لیے انسانوں میں سے ہی چن کر کے رسول مقرر کیے۔ یہ حکمت ہے اللہ کی کہ انسانوں میں سے ہی لوگوں کو رسول بنایا، اور جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب انسانوں میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ انما انا بشر، میں انسان ہوں، یعنی بشر ہوں۔ بشر کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی بشر کا سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ پیغام رسالت یہ ہے کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہے، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھے اور تمہیں مل کر کے کس کی عبادت کرنی ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی۔ آپ یعنی توحید کا کتنا پیارا پیغام ہے آپ کی بشریت میں، کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، اور انبیاء، رسول، فرشتے سب اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو آپ کی بشریت میں اور آپ کے بشر ہونے کا عقیدہ رکھنے میں توحید کی جڑوں کو اللہ نے مضبوط کر دیا۔ کوئی کتنا بھی بڑا، آج دیکھیے نا، لوگ سجدہ کرتے ہیں، سیاسی لیڈران سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح لوگ پیروں کا سجدہ کرتے ہیں، بزرگوں کا سجدہ۔ حرام ہے اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا۔ وہ لوگ جو نبی کی شان میں غلو کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے آپ کو کہیں گے اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا سجدہ کریں گے، ان کے آگے جھکیں گے، اللہ نے ان تمام باطل عقیدوں کو ریجیکٹ کر دیا کہ رسول تو بشر ہوتے ہیں،
بشر اور رسول کا پیغام، رسول ہو یا عام بشر ہو، سب کو اللہ کی عبادت اور اسی کا سجدہ کرنا ہے۔ کسی نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی تو اس کی عبادت باطل ہے۔ یہ بڑا پیارا پیغام ہے۔ اور کسی رسول کو معبود بنا لینا یہ غلو اور شرک کی ایک قسم ہے۔ فرمایا بشر مثلکم، بشریت کے جو امور ہیں، بھوک لگنا، کھانا پینا، سونا، سفر کرنا، اس میں تمہاری طرح ہوں، لیکن اللہ کی وحی میرے پاس آتی ہے اور اللہ کا پیغام مجھے تمہیں پہنچانا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بڑکپن دیا، لیکن مجھے اور کسی رسول کو اتنا بڑا نہیں بنایا کہ تم اللہ کا شریک ٹھہرا لو۔ کوئی اللہ کا شریک اور ساجدار نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ رسول کا سجدہ کرے، آپ کو مختار کل بنا لے، آپ سے مدد مانگے، تو اس کی عبادت باطل، اس کا پورا عمل رائے گا اور برباد، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ہلاکت کے راستے پر ہے۔ تو یہ آپ کا تمیز یا امتیازی حیثیت۔ کہا یوحا الیہ، جس طرح مجھ سے پہلے رسولوں کے پاس وحی آئی آسمان سے جبرائیل السلام کے ذریعے، اسی طرح میرے پاس بھی وحی آتی ہے۔ اور وحی کا پیغام کیا ہے رسول کی رسالت کا؟ جو لاکھوں انبیاء آئے زمین پہ نا، سب کا ایک ہی بنیادی پیغام تھا، پوری زندگی اسی میں صرف کیا۔ وہ بنیادی پیغام کیا تھا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا سب کا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ میرا پیغام ہے۔ یہ آدم اور نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ، اس کے بعد جو بھی انبیاء آئے، میں آخری نبی، سب کا یہی پیغام ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو پکارتے ہیں، یہی باطل ہے۔ اب یہاں لوگ توحید کے عقیدے میں، بعض لوگ کہیں گے شرک سے ڈرانا، بدعت سے ڈرانا، سنت کو پھیلانا، یہ تو ہے ہی، لیکن یہ کہیں گے کہ رسول اس زمین پر اللہ کی حاکمیت اور حکومت قائم کرنے آئے تھے، اور اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو انسانوں کی غلاموں سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان کسی انسان کا غلام نہیں، اللہ کا غلام ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کی حکمرانی نہیں چلے گی، پوری زمین پر اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ اللہ کی حکمرانی ہوگی، لیکن اللہ نے رسولوں کو دنیا میں ملک چلانے اور حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ آپ کسی بھی ملک میں ہوں، اگر وہاں نظام حکومت قائم ہے تو آپ اس کے سیاسی نظام میں عدل و انصاف کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اخوانیت، حزبیت، قطبیت، بنائیت کی جو جڑیں ہیں موجودیت کی، کہ کہیں بھی حکومت میں اگر مکمل اسلام نہیں ہے یا کمی ہے تو اس کو پلٹو۔ اچھا، یہ لوگ کفر کی حکومتیں نہیں پلٹتے، مسلمانوں کی حکومتوں کو پلٹنے کی کوشش کریں گے اور دنیا میں انقلاب کے نام پر تباہی لائیں گے۔ یہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ لیبیا میں جو ہنگامہ ہوا، مصر میں، یہ جو عوام میں چیزیں مشہور ہیں نا، مصر میں یہ بھی دیکھیے اللہ کی طرف سے نظام کہ مرسی صاحب آئے تو یہ سیسی بہت چھوٹا نیچے کا کرنل جنرل تھا، مرسی کے کسی دوست کا بیٹا تھا، سیسی کو اوپر لے آئے اور فتح سیسی پھر انہی کی حکومت کی بربادی کا سبب بن گیا۔ کیوں؟ بہت پہلے ایک بیان آیا تھا ملک کی ایک بڑے پارٹی کے لیڈر کا کہ ہندوستان میں جو RSS کی وچار دھارا ہے وہی اخوانیت کی وچار دھارا ہے۔ کیوں؟ RSS کے ہاں اپنے علاوہ سب لوگ ملچ ہیں، ان کے دستور میں ہے، اور سب لوگ ان کی خدمت کے لیے،
وہ ساری چیزیں ان کے اختیار میں ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیجئے 10-15 سالوں سے جو ملک کا ڈھانچہ بنتے جا رہا ہے، اخوانیت، حزبیت، مودودیت میں بھی صرف وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو سرکاری مسلمان یا روایتی مسلمان وہ سمجھتے ہیں. تو اس آیت میں اخوانیت، حزبیت اور مودودیت پہ بھی رد کیا گیا. حکمراں اگر کافر بھی ہو، عوام کے درمیان عدل و انصاف کر رہا ہے، تو ہمیں یہ حکم نہیں کہ اس کی حکومت کو پلٹیں انقلاب کے نام پر. یہ چیزیں غلط ہے. آپ اس نظام میں رہ کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو پہنچائیں. یوسف علیہ السلام مصر کے غیر مسلم بادشاہ کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے کہ نہیں؟ انہیں پتا تھا کہ میں اس پوسٹ پر آ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا. ہاں، اللہ آپ کو ملک دے دے، آپ کو اللہ نے عطا کیا، پھر آپ اسلامی نظام کو نافذ کیجیے، لیکن اس کے لیے خون خرابے کا کہیں ذکر نہیں آتا ہے. تو ان کی جو جڑیں ہیں انقلاب کے نام پر عوام کو تباہ کرنا، اور ان کے یہاں شاہی حکومت قابل قبول نہیں، کہیں گے اسلام میں بادشاہت نہیں ہے، یہ بھی غلط چیز ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو بادشاہت عطا کی. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے کہ نہیں؟ اگر بادشاہت بری ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو دیتا. اگر کسی غیر مسلم بادشاہ کے ہاں وزارت لینا برا ہوتا تو یوسف علیہ السلام منسٹری قبول کرتے. تو اس چیز کو سمجھنا ہے. ہم ہندوستان کے جس ماحول میں ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں، جڑوں کو مضبوط کریں، اور یہ جو حکومتی نظام میں الٹ پلٹ خون خرابہ، اس کی دین اسلام میں گنجائش نہیں ہے. یہ آتنکی اور یہ اسلام کے دشمن لوگ ہیں جو نوجوانوں کو ورغلا کر کے دین کو رسوا کرتے ہیں، مسلمانوں کو رسوا کرتے ہیں، دین کی بربادی کا سبب بنتے ہیں. یہ جو داعش وغیرہ کی تنظیمیں آئیں یا داڑھی ٹوپی کے نام پر کہیں دھماکہ کر دیا اور کہا ہم نے ایسا کیا ہے، یہ آتنک دہشت گرد لوگ ہیں. اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے. وحی الہی کیا ہے؟ رسول کا پیغام، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میرا اور تمہارا معبود ایک اللہ تعالی ہے اور اسی کی ہمیں عبادت کرنی ہے. سارے رسولوں کو اللہ نے صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ کہہ کر کے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اس لیے عبادت اور توحید کو کہنا کہ اس سے مراد حاکمیت اور حکومت قائم کرنا ہے، یہ غلط اور باطل ہے. عبادت اور توحید کا اصل مقصد کہ جس طرح رسولوں نے، نبیوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا، لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کا راستہ بتایا، وہ راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے. کبھی اللہ کسی ملک کا آپ کو حکمراں بنا دے، پھر آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ مجھے ملک کیسے چلانا ہے، سسٹم کیا ہے، نظام. لیکن اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا، خون خراب، انقلاب، یہ رسولوں کی دعوت کا حصہ نہیں ہے. رسول دنیا میں حکومتیں کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، انقلاب لا کر خون خرابے کے لیے نہیں آئے تھے. رسول لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی اور عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت اور بندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے آئے تھے، اور یہی چیز اصل کامیابی ہے بندے کی. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تم میں سے جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کسی کو شریک ٹھہرایا تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے رب سے ملاقات نہیں کر پائے گا. بہت سارے لوگ جو قبر پرست مسلمان ہیں، ان کے پاس جب جائیے نا، کہیں گے ارے ہم تو مسلمان ہیں، اس دین کو غیر مسلموں میں پہنچائیے. میرے بھائی، تم جس کوالٹی کے مسلمان ہو کہ نام مسلمانوں کا ہے، تمہاری پیشانی غیر اللہ کے آگے جھکتی ہے، تمہارا جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، تو تمہارا یہ اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تم میں سے جو اپنے رب سے
ملاقات کی تمنا کرتا ہو، یعنی رب سے کا خوف رکھتا ہو، رب سے اعزاز اور انعام لینا چاہتا ہو، اور قیامت کے دن ایمان والوں کو جو رب کا اعزاز کے ساتھ دیدار نصیب ہوگا، اس دیدار کی تمنا ہے، تو تم نیک عمل کرو اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت میں شریک ٹھہرانا یہی ریاکاری ہے، اور اسی کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے باب مقرر کر کے اس کو ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد باب پہ مختلف حدیثیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی وضاحت ہوگی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید خالص کی نعمت عطا فرمائے، اور جو لوگ دین کے نام پر، اسلامی سیاست کے نام پر اسلام کو ہی سیاسی بنا کر پیش کر رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں اسلامی سیاست کے نام پر سیاسی اسلام پیش کر رہے ہیں، اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا نام ہے، کوئی کتنی بھی بڑی تھیوری وچار دھارا لائے، اس کو رسول کی دعوت پر پیش کریں گے، جو اس کے موافق ہے وہی دین اسلام ہے، جو اس کے مخالف ہے وہ باطل اور مردود ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وعلیکم السلام۔